فی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ الیکشنز کے اندر پیسے چلے اور چلتے ہیں، لیکن اس طریقہ کار کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقہ کار کو ختم کرنے کے لیے 2015 کی آخر میں اور 2016 کے ابتدائیے کے اندر سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول بیٹھی تھی، اور سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول نے بیٹھ کے اس مسئلے پہ کہ کس طرح ٹرانسپیرنسی سینٹ کے الیکشنز میں لائی جا سکتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تفصیلی بحث ہوئی۔ دیگر دنیا کے اندر جو طریقہ کار ہیں ان پہ نظر ڈالی گئی، اور اس کے بعد ایک یونینمس رپورٹ، کوئی اختلافی نوٹ اس رپورٹ میں نہیں تھا، پی ٹی آئی بھی اس رپورٹ کا حصہ تھی، ایک یونینمس رپورٹ جس میں ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جس میں سیکریسی آف بیلٹ بھی رہے، لیکن اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ کس ایم پی اے نے پارٹی وپ کے خلاف ووٹ دیا ہے، وہ طریقہ کار اس رپورٹ کے اندر دیا گیا ہے، اور اس رپورٹ کا حصہ جو 40 سے زیادہ سینیٹرز جنہوں نے گفتگو کی، ان سب کا وربیٹم اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ لہٰذا نہ صرف آرٹیکل 226 کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ما سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کے، دیگر تمام الیکشنز جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، بلکہ آپ کو آرٹیکل 59 کا بھی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی۔ لہٰذا وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جس کا کہ ایگزیکٹو کی اگر مرضی بنے تو وہ ایک دن کہے کہ جی آئین کے آرٹیکل کو ہم یوں چینج کر دیں گے، اور اگر ان کے پاس میجورٹی نہ ہو تو پھر ایک ایسا طریقہ کار بنایا جائے جس سے آپ آئین کی دھجیاں اڑا دیں۔ یہ آپ وفاق کو کی کوئی سروس اس سے نہیں کر رہے۔ میں یہاں پہ کیونکہ کل یہ بھی بات کی گئی کہ آرٹیکل 186 کے تحت ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے اور سپریم کورٹ سے کی اوپینین لی جائے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل 186 جو ہے اس کے تحت سپریم کورٹ صرف اوپینین دے سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کے توسط سے میں سپریم کورٹ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹو پارلیمنٹ میں میجورٹی نہ رکھتے ہوئے آئین کی پروویژنز کو سرکموینٹ کرنا چاہتی ہے، اینڈ اٹ وانٹس ٹو ہائیڈ بیہائنڈ دا سپریم کورٹ۔ لہذا ٹرائیکاٹمی کا خیال رکھتے ہوئے جو آئین کے اندر دی گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے اس کھیل کے اندر حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے اگر اس طریقے سے آئین کو سرکموینٹ اور سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک نہایت ہی خطرناک طریقہ کار ہوگا۔
جس کا متحمل وفاق اس وقت نہیں ہو سکتا۔ آخر میں صرف ایک نقطہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سینٹ کے الیکشن کے علاوہ، اور وہ یہ ہے کہ کل یہ بھی کابینہ میں کہا گیا کہ این ایف سی کی جو پیسے ہیں ان کے مانیٹرنگ کا کوئی طریقہ کار کہ صوبے ان کو کس طرح خرچ رہے ہیں وہ وضع کیا جا رہا ہے۔ اس حکومت کو صوبوں کے اندر گورنر راج نافذ کرنے کی بڑی خواہش ہے، اور یہ فائنینشل گورنر راج ہوگا۔ یہ صوبائی خود مختاری کے اوپر ڈاکہ ہوگا۔ صوبوں کی ریونیو جنریشن اس وقت وفاق سے بہتر ہے، ریونیو کلیکشن صوبوں کی بہتر ہے۔ آپ نے تو 11-12 سال گزر گئے ہیں، آپ نے ابھی تک این ایف سی دیا ہی نہیں ہے، اور آپ اس کی مانیٹرنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ مانیٹرنگ تو صوبوں نے کرنی ہے کہ وفاق کی جو شاہ خرچیاں ہیں ان کے اوپر عوام کا پیسہ، صوبوں کے ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ 15-15 20-20 لاکھ کے اوپر کنسلٹنٹس کو رکھا جا رہا ہے۔ دیگر شاہ خرچیاں جو وفاقی حکومت کر رہی ہے، نئے ڈویژنز بن رہے ہیں، نئی ٹاسک فورس بن رہی ہیں، تو وہ مانیٹر صوبے کریں گے۔ ایک فیڈریشن کے اندر صوبے مانیٹر کرتے ہیں، اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آخر میں یہ بات وفاقی حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ این ایف سی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ آرٹیکل 160 کو رہنے دیں جس شکل میں وہ ہے، ورنہ اگر آپ نے چھیڑ چھاڑ کی بات کی تو پھر صوبوں سے یہ بات اٹھے گی۔ جس طرح آپ 1 یونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر صوبوں سے یہ بات اٹھے گی کہ سارا ٹیکس ہم کلیکٹ کریں گے، اور وفاق پھر اپنا بجٹ ہمیں دے، اور ہم اس بجٹ کو چیک کر کے اور پھر ہم ریسورسز ایلوکیٹ کریں گے۔ آپ صوبوں کو ان کا جائز حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر one extreme will lead to another extreme۔ لہذا بہتر یہ ہوگا کہ جو آئین کے اندر طریقہ کار دیا گیا ہے، اس آئینی طریقہ کار کو آپ فالو کریں، صوبائی خود مختاری کو فالو کریں، اور جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے کہ ہر ادارہ اپنا کردار ادا کرے آئین کے تحت، وہ ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ اب میں شیری رحمان صاحب سے میرے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سینیٹر رضا ربانی نے بہت ہی مفصل بات کرنی ہے، نہیں تو خاص ضرورت نہیں ہے، آ جائے گا نا، آ جائے گا۔ میں نے اس پر یہ پریس کانفرنس رضا صاحب کی ہے، نہیں میں صرف یہ ارے بھائی آپ لوگ اتنا بد نظامی نہ کریں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بات بہت واضح کر دی گئی ہے رضا صاحب کی پریس کانفرنس میں کہ یہ حملہ کر رہے ہیں صوبائی حقوق پر، یہ حملہ ہے۔ ڈاکہ تو یہ ڈاکو راج ڈالتا رہتا ہے۔ ہمیں سب نے دیکھ لیا ہے ان 2.5 سال میں کہ انہوں نے پارلیمان پر کس طرح حملے کیے۔ انہوں نے پارلیمان کو آرڈیننس فیکٹری بنایا،
انہوں نے پارلیمان کو بالکل بے توقیر کر کے چھوڑا ہوا ہے اور irrelevant بنانے کی کوشش ہے. اب سینٹ کے الیکشن کو جو معتبر ادارہ ہے، جو پرماننٹ رہتا ہے، جو صوبوں کی اکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کے حقوق کا ضامن ہے، آپ اس کے الیکشن پر، اس کی ٹائمنگ پر حملہ کر رہے ہیں. اور مجھے تو خاص طور پر یہ واضح ہو گیا ہے آج بھی اس پریس کانفرنس کے بعد کہ یہ آئین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. یہ جو بات، جی آپ تو پلیز ذرا سا پریس کانفرنس ایسے نہیں ہوتی جی، تھوڑا سن لیں. آئی نو آپ کو مائک چاہیے، آپ کو مل جائے گا. میں آخر میں صرف یہ کہوں گی، دیکھیے کہ اس وقت بہت خطرناک موڑ ہے ملک کے لیے، اور یہ آئین پر بھی حملہ کر رہے ہیں. یہ اپنا آئین خود سے نہیں تشکیل کر سکتے. یہ پاکستان کا آئین ہے جس پر ساری پارٹیوں نے اتفاق رائے سے اگری کیا ہے، سارے صوبوں نے، ساری اکائیوں نے. اور یہ ایک ایک عمل کا، ایک ایک قانون کا، ایک ایک حق کا ضامن ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور انہوں نے جس طرح پارلیمان کو ایک طرف کر کے اپنی ایما پہ سب کچھ چلایا ہے، وہ اسی طرح واضح ہو گیا ہے کہ جیسے رضا صاحب نے کہا، وہ عدالت کے پیچھے چھپ کے آئین کو بھی، جو صرف تشریح کر سکتا ہے، عدالت صرف تشریح کر سکتی ہے، انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے. دے ڈونٹ میک لاز. ان پر لا میکنگ کا کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ان کا حق ہے. لیکن وہ اس وقت پورے ملک پر ون یونٹ اور ایک اپنا ڈاکو راج مسلط کر رہے ہیں. یہ ڈاکو راج سب چھوٹی بڑی قومیتوں پر اس وقت کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. جو ملک کا پرماننٹ پارلیمنٹری ادارہ ہے سینٹ، جو اس صوبے کی بھی حقوق کے ضامن ہے اور ہر صوبے کی، ہر اکائی کی، اس پر بھی اپنا راج چلانا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں، اب ہم سارے پارلیمانی لوگ ہیں، آئین کے تابع لوگ ہیں. ہم نے کون سا بدل دینا تھا؟ جو ان کی اس وقت نمبرز ہیں اس کے مطابق ہی آتا، کون سا کچھ ہو جاتا. مگر یہ اتنا ڈر گئے ہیں اس وقت. افسوس سے میں کہوں گی کہ بوکھلاہٹ اتنی ہے کہ ایک دن وہ، جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے جلسے کے ری ایکشن ہے، یہ اسی کا رسپانس ہو رہا ہے کہ اب جو ریلیز ہوں گی، جو تحریک چلے گی، جیسے چلے. انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پرائم منسٹر اپنے کتوں کو کھانا کھلاتے ہوئے ایک تصویر ریلیز کرتے ہیں. ملک اس وقت تباہی فیس کر رہا ہے، کا سامنا کر رہا ہے، اور آپ یہ تصویر، سب کو حق ہے اپنا اپنا وقت گزارنے کا، لیکن آپ ڈیلیبریٹلی، دانستہ طور پر ملک کو کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھنڈ پروگرام میں چل رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے عوام اس وقت کس طرح بلبلا رہی ہے. اور پھر ہم سے کہتے ہیں پی ڈی ایم موومنٹ انتشار پھیلا رہے ہیں. انتشار تو یہ پھیلا رہے ہیں، عوام ہم سے آگے ہے. اور اب آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں عوام کے حقوق پہ، پارلیمانی سسٹم پہ، جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے. آپ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ پارلیمان کو بالکل نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آئین کو بھی جو عامر کرتے رہے آپ نے دیکھا ہے. انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ڈھونڈی. انہوں نے تو اب سوچ لیا ہے کہ ہم جو مرضی آئے کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ عوام کے ساتھ ون پیج پہ نہیں ہے. جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں ان کو یہ، آج 16 دسمبر ہے، ہمارے ملک کا بہت بڑا سانحہ آج ہوا. آج ہم ان شہداء کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان کی فیملیز کے، ان کے لواحقین کے لیے ہم ظاہر ہے اس وقت ہمارا دل دکھتا ہے کہ وہ کس مراحل سے گزرے ہیں. اور سقوط ڈھاکہ کا بھی دن ہے. کوئی تاریخ سے سبق سیکھیں گے جو اس وقت اکائیوں کو روننے جا رہے ہیں، جو آئین کو کی دھجیاں بکھیرنے جا رہے ہیں. یہ صرف پریس کانفرنس کی شعلہ بیانی نہیں ہے، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور میں بہت اس وقت مشکور ہوں رضا صاحب کی کہ انہوں نے واضح طور پر وہ راستے دکھائے ہیں جس کے ذریعے
یہ حملے کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. اچھا رضا ربانی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی حکومتی اقدام قانونی نہیں ہے. ایک طرف آپ احتجاج اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا طریقہ کار, تو دوسری جانب پارلیمنٹ سے استعفوں کی بات بھی طے ہو چکی ہے. اب کس طرح سے نجات دلائیں گے؟ لوگ تو پریشان ہیں, کوئی واضح حکمت عملی اپوزیشن کے پاس بھی نظر نہیں آ رہی. جی میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے پاس بڑی واضح حکمت عملی ہے, اور اس کی عکاسی جو پی ڈی ایم کی پرسوں میٹنگ ہوئی تھی اس لاہور میں, اس میں ایک لائے عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے, آئندہ کا پروگرام دیا گیا ہے. آپ نے مجھ سے زیادہ موومنٹس دیکھی ہیں. موومنٹس کا ٹیمپو جو ہے وہ گریجولی بنتا ہے, اور اس کو بھی اسی نہج پہ لے جا رہے ہیں, اور فائنل کلمنیشن پوائنٹ جو ہے وہ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ عوامی قوتیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو کٹ پتلی ہے, اس کے پیچھے جو اس کے سارے سہولت کار ہیں, تو اس حکومت کی زبان اور روح اور جو ہے ذہن وہ سہولت کار ہے. یا سہولت کار خود ریاست کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں اس صورت میں؟ یہ میڈم آپ سے صحیح ہوگا جی. ارباب صحیح ہے, آپ بالکل ہمارے بھائی اور دوست, اور آپ نے بہت اہم بات کی ہے. جو چیئرمین پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں سارا ملک کہہ رہا ہے. اس میں کوئی لگی لپٹی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کو یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. یہ ابھی بھی اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا اپنے بھائیوں سے یہاں کہ اب دیکھیے جو اس نہج پہ پہنچے, ان کو کوئی خیال نہیں ہے, نہ ان کو جواب دہی کی فکر ہے. جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے جیسی تیسی ہو, الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ نمائندگی کے بارے میں پریشان ہوتی ہے. وہ سوچتی ہے 10 دفعہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے سے پہلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. سلیکٹڈ حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ملک تو کوئی اور چلائے گا, ہماری تحفظ کوئی اور کرے گا. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ملک چلانا ان کی ذمہ داری ہے اور ملک جلانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو ملک جلانے چلے ہیں, جلانے اور چلانے میں فرق ہوتا ہے. اور ہم جو ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں, اس طرح کے اقدامات نہ لیں کہ اپنے آپ کو وہ بند گلی میں لے جائیں اور پاکستان کو اور مشکلات سے دوچار کریں جو اس وقت فیس کر رہا ہے. ابھی بہت مراحل ہیں پاکستان کو, اور ایک خطے میں بھی آپ نے دیکھا کیا صورتحال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ایک بہت رسپانسبل, ذمہ دارانہ, وفاقی طرز عمل رکھا ہے. ہمارا نظریہ بھی یہ ہے, ہم نے کسی کے مخالف کوئی علم نہیں اٹھایا. ہم نے اس قسم کی نااہل حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے بارے میں بالکل آواز اٹھائی ہے, اور آواز اٹھاتے جائیں گے. سن لیں کہ ہمیں کسی فرد سے نہیں مسئلہ, ہمیں اس سوچ سے مسئلہ ہے جو اس طرح کی حکومتیں لے کر آتی ہے, سلیکٹ کر کے عوام پر مسلط کر کے, کیونکہ یہ جواب دہ نہیں ہے. اور یہ جو ہیں اس وقت سلیکٹڈ حکومت, یہ خود یہ بھی فیصلے کر رہے ہیں, یہ ان کے ایگزیکٹو کے فیصلے ہیں کہ ہم کسی طرح آڑے جوڑ توڑ کے اپنا اقتدار بس اور مضبوط کر لیں, آگے عوام جانے. سونامی, بے روزگاری اور اس وقت انفلیشن کی سونامی میں پسے, ہمیں کچھ نہیں. یہ بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہتے رہے کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے وہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ دھاندلی اب دوبارہ سے نہ ہو, اور وہاں پر بھی تمام جو جماعتیں ہیں وہ یہی کہتی رہی کہ وہاں پر کوئی دھاندلی. اور اب بھی اگر وفاقی حکومت اسی طرح فروری میں ہی سینٹ کے الیکشنز کرا دیتی ہے تو اپوزیشن جماعتوں کا کیا کرے گی؟ دیکھیں, جہاں تک آئینی طور پہ تو جو ہے وفاقی حکومت الیکشن فروری میں ایز سچ نہیں کروا سکتی. جو شیڈیول ہے, پہلے بھی الیکشنز جو سینٹ کے ہیں وہ لاسٹ ویک آف فیبرری بگننگ فرسٹ ویک آف مارچ میں ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشن شیڈیول ایسے ہے.
और नए सेनेटर्स को 11 मार्च से वो हल्फ लेना है। लिहाजा अगर इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की तो मूवमेंट मज़ीद तेज़ होगी और दीगर कवानीन के तहत जो इक़दामात अपोजिशन उठा सकती है वो इक़दामात उठाएगी। सबूत ढाका जब हुआ था तो उस वक्त भी एक फर्द वाहिद के ही फैसले थे जिसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी भी इदारे जो इसका डिसिप्लिन है कि वो फर्द वाहिद के हुक्म को मानते हैं और आगे लेके चलते हैं, तमाम चीज़ों को पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनकी। तो अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें भी हमें यही नज़र आ रहा है कि शायद कोई फर्द वाहिद ही है जो इन तमाम तर मामलात के पीछे है। क्या अगर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सामने आ जाती, मंजर आम पे आ जाती, तो शायद हम आज इन सारे मामलात पर बैठकर बात ना कर रहे होते, मुल्क आगे की तरफ जा रहा होता। मैं समझता हूँ कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए, अभी लेके आएँ, उस रिपोर्ट को पब्लिक करें, बल्कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने आनी चाहिए, पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए, ताकि हम अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों से एक सबक हासिल कर सकें। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है कि चलें महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन जो बांग्लादेश बनने के जो मुहर्रिकात थे उनसे भी हमने सबक हासिल नहीं किया। आज हम फिर एक बार पाकिस्तान के अंदर 1 यूनिट नाफिज करने की बात कर रहे हैं। आज हम फिर यहाँ पे अकाइयों से उनके जो हुकूक हैं वो सल्ब करने की बात कर रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान जब पहली कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी और ईस्ट पाकिस्तान था, सबसे पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो उठा था वो ज़बान के ऊपर उठा था, और आज हम इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, उनको हम सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तारीख से अपना सबक हासिल करना चाहिए। आप समझते हैं फरवरी तक ये इलेक्टोरल कॉलेज बच पाएगा? क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं और जिस तरह से इस्तीफे जमा किए गए हैं, जो पीडीएम ने तमाम मुतफ़र्रिक़ा तौर पर दस्तखत किए हैं, और ये इंडिया भी यहाँ बैठ कर ही दिया गया है कि वज़ीर आला के पास ये इख्तियार है कि वो असेंबली डिसॉल्व कर दें। आप समझते हैं कि जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है और आप सेनेट का जिस तरीके से इलेक्शन बचाना चाहते हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होगी कि इलेक्टोरल बचे या न बचे? देखें, पाकिस्तान पर जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी वाज़ेह स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से प्रो डेमोक्रेसी स्ट्रेटजी रही है। नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के गरीब अवाम का साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की है, यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी नहज के ऊपर, उसी प्रोग्राम के ऊपर चल रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ एक पेज के ऊपर है। जो अब देखें, इलेक्टोरल कॉलेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जो अभी तक पीडीएम ने जो शेड्यूल दिया है उसमें 31 जनवरी तक का कट ऑफ डेट उन्होंने दिया। उसके बाद जो पीडीएम फैसला करेगी, पीपल्स पार्टी उस फैसले के साथ चलेगी। अपनी लीडरशिप तक जमा करने हैं। शेर रहमान साहब, आपकी जो स्ट्रेटजी है क्या है, और नून लीग ने जो अपनी स्ट्रेटजी सामने ले आया है कि भाई जो इस्तीफे हैं वो सेनेट के इलेक्शन के बाद दी जाए, पीपल्स पार्टी का वो मुत्तफिका फैसला अपना उनका क्या है कि वो क्या सेनेट इलेक्शन के बाद देना चाहते हैं या पहले? और दूसरा, वजीर आज़म का भी बयान आया है कि वो चाहें तो वो हुकूमत जो है आराम से जो है हार्स ट्रेडिंग कर सकती है सेनेट इलेक्शन। वजीर आज़म का भी सो बयान है। ये तो बड़ी अजीब आपने बात बताई कि वजीर आज़म खुद एतराफ़ कर रहे हैं अपनी नाअहली और अपनी मतलब
डकैतियों की कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करने तैयार हैं और कह रहे हैं मैं बहुत आसानी से वो धमकी दे रहे हैं अपनी नाअहली और अपने डकैतियों की। चले वो धमकी देते रहे, पीपल्स पार्टी कभी धमकियों से नहीं हटी है जी। मज़ामती सियासत हम जानते हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है, जैसे रज़ा साहब ने कहा, हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का एक बहुत कलीदी हिस्सा है। हम उसमें उनके भी जो फैसले आते हैं उससे पाबंद है। 31 दिसंबर तक हमने अपने रेजिग्नेशन जमा कराने अपनी लीडरशिप तक, और उसके बाद हमारी सीसी ने मिलना है और हमने फिर आगे चलना है। बात ये सिंपल सी है कि इस वक्त भी इस्तीफे जितने हैं वो पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने गुज़श्ता आपने बात की कि